اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ شروع کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی صدق اللہ العظیم۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے اس کا ربط اور مناسبت ہے، اور پھر یہ کہ کچھ صورتوں کی فضیلت بھی ہوتی ہے، تو اس کی فضیلت کی بات کر لیتے ہیں شروع میں ہی انشاءاللہ، ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات اور سب سے پہلی بات جو ذکر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف دا فیوریٹ سوراز، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی ان صورتوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام سورہ سبح بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ یہ تو شروع کی ہی بات ہے، جو قرآن شریف میں اگر ویسے سورہ اعلیٰ تلاوت کے اس سے جب ہم مصحف اپنا کھولتے ہیں مصحف، تو اس میں اوپر سورت کا نام ہوتا ہے، اور اس میں دائیں اور بائیں طرف اس میں کتنا رکوع ہے اور کتنی آیات ہیں وہ بھی دیا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس کے علاوہ 2 نمبرز ہوتے ہیں، تو ایک نمبر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے اس صورت کا کیا نمبر تھا، مطلب یہ کہ سیکونس میں نزول کے اعتبار سے یہ کب نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر ہوتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن شریف کے سیکونس میں اس صورت کا کیا سیکونس ہے، مطلب سیریز نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیا 19 آیتن، یعنی کہ اس میں 19 آیات ہیں، اور یہ کہ یہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن یہ کہ جمہور کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ ربط اور مناسبت، سب سے پہلے تو یہی بات کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے سورہ طارق میں کیا ہوا تھا کہ یہ تھا، ایک تو یہ ہے کہ سورہ طارق میں کچھ اس طرح کا ذکر ہوا تھا نا کہ ہر نفس پہ ایک نگہبان مقرر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی اس صورت میں یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو نگہبان جو ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر نفس کا ایک نگہبان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نگہبان ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ جو ذکر کیا گیا ہے نا، یہ اس وجہ سے کہ جو ہوتا ہے نا علم الغیب اور جو وحی وہ جب آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے لیے پھر حفاظتی انتظام بھی بہت اعلیٰ قسم کے ہونے چاہیے، ہے نا۔ تو یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بندوبست کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں اگر تو سورہ طارق میں کیا ہوا تھا کہ ذکر ہوا تھا انسان اور جو بھی مخلوقات ہیں ان کی جو پیدائش ہے اس کا ذکر ہوا تھا، ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہاں پہ قرآن کے کچھ اوصاف بتائے گئے تھے، یعنی کہ کچھ صفات وہاں پہ بتائی گئی تھی۔ کیا تھا کہ وما ہوا بالحزل، ہے نا، انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، اور یہ فیصلہ کن یہ ایک بات ہے، یہ کوئی لایانی چیز اور ایسی ہنسی مذاق اور انٹرٹینمنٹ والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ بھی یعنی اس صورت میں بھی اس قرآن شریف کا یعنی کلام اللہ کا کی اوصاف بتائے گئے ہیں، اور کیا ہے، اور یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں تو، اور اگر ہم اس سے اعراض کریں گے تو کیا ہوگا، ہلاکت ہوگی، ہے نا۔ تو یہ کچھ ربط اور مناسبت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ویسے ربط اور مناسبت دیکھیں
تو کیا ہے اور یہ تھوڑا سا ایک سمجھنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر یاد ہے تو سورہ طارق کا جو اختتام ہوا تھا، یعنی کہ وہ ختم ہوئی تھی، اس کی جو آخر کی جو آیت تھی وہ کیا تھی؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، ہے نا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لہٰذا آپ ان کافروں کو مہلت دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ٹھیک ہے. تو اس پہ سورہ طارق ختم ہوئی تھی. اب یہ جو ہے نا، یہ آخر کی آیت سورہ طارق کی، یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یہ ایک اشارہ ہے اس طرف سے کہ جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے یہ کہ ہم جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو معاملات میں ایک تدریجاً چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ معاملات میں جس طرح سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا جو ظہور ہوتا ہے وہ تدریجاً ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی جس کو کہتے ہیں کہ تدریجاً ہوتے ہیں، سڈنلی ابرپٹلی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عموماً جو ایک ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے کہ چیزیں تدریجاً ہوں، ٹھیک ہے. اور اس پہ سورہ طارق ختم ہوئی تھی. اور اگر سورہ اعلیٰ کا شروع کا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے شروع میں ہی؟ کیا ہے؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک کیا. والذی قدر فہدی، اور جس نے مقدر فرمایا اور راہ دکھائی. والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ اگایا. فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ اور کوڑا کوڑا کر دیا. یعنی کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے اس کو بالکل سوکھی ہوئی جو گھاس ہوتی ہے اس کو غثاء کہا جاتا ہے، تو وہ کر دیا، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اگر دونوں چیزیں دیکھیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے. یعنی تخلیق ہے، پھر فسوا، پھر تسویہ کیا، یعنی اس کو برابر ٹھیک کیا. اور پھر کیا کیا؟ فہدا، ہے نا، والذی قدر فہدا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی اس کو مقدر کیا اور اس کو راہ دکھائی، یعنی ہدایت دی. تو یہ ساری چیزیں اگر ویسے تخلیق میں بھی دیکھیں، یا پھر جو دوسری مثال ہے وہ پیڑ کی بھی ہے، یعنی جو پودے جو گھاس اور یہ سارا جو سبزہ ہے بیسیکلی، تو اس میں بھی کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، پھر وہ تدریجاً بڑھتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن میں وہ پورا کا پورا درخت تیار ہو جائے، ہے نا. وہ دھیرے دھیرے، وہ ایک بیج ہوتی ہے، بہرحال وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے کر کے. اور ایسا نہیں ہے کہ بیج دیکھیں تو آپ پہلے ہی نا امید ہو جائیں کہ اس بیج میں تو پھل نہیں لگیں گے. بات یہ ہے کہ تدریجاً چیزیں ہوتی ہیں، دھیرے دھیرے کر کے رفتہ رفتہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ فائنلی ایک وقت لے کے، جو بھی اس کا وقت معین ہوتا ہے وہ وقت لے کے پھر وہ بیج ہی ہوتی ہیں جو فائنلی جو پھل جس میں لگتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ چیزیں تدریجاً ہوتی ہیں، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک طریقہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. کہ اور اس طریقے پہ چل کے ہی اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کا ظہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ اس میں حکمت ہے، اور وہ جو ہے وہ تدریجاً ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا چیز، یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہت گہرا ربط ہے سورہ طارق اور سورہ اعلیٰ میں، ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے ایک اور جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو کفار ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تدریجاً ہوگا، فوری طور پہ نہیں ہوگا، دھیرے دھیرے وہ فیصلہ بھی ہوگا. یعنی کہ ایک دعوت کا کام ہے یا جو کچھ بھی ہے، اپنا جو ہمارا جو فرض ہے ہم وہ ادا کریں، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت جو فیصلہ جب بھی کریں تو اس میں بھی ایک حکمت ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ نسبت زوجیت کی بات ہو رہی ہے، وہ تو سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی نسبت زوجیت ہے، وہ بھی ابھی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی جو بتایا تھا نا کہ مہلت دینے والی جو چیز تھی کہ مہلت دینی ہے کافروں کو، ٹھیک ہے. آیت وہی ہے. اور اس کے بعد جو پہلی آیت سورہ اعلیٰ کی ہے وہ کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب جب مہلت دے رہے ہیں، یعنی ابھی ان کے خلاف آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، تو پھر ابھی کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ تو نہیں کرنا ہے جو سورہ طارق جس پہ ختم ہوئی ہے، تو پھر نیکسٹ ایک ذہن میں چیز آتی ہے نا، تو پھر کریں کیا، ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر دیا، حکم دیا کیا کہ سبح اسم ربک الاعلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں اس وقت تک تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا نام جس کو کہتے ہیں کہ اس کا ذکر کریں، ٹھیک ہے، یعنی تسبیح بیان کریں۔ اور دوسری طرح سے اگر دیکھا جائے تو کیا ہے کہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کی فکر کرنے کی اور اس کا غم لینے کی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا ہے کہ ابھی وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اور جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تدریجاً رفتہ رفتہ ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو چیز ہے جو پہلی جو ایک آیت ہے، چلیے پہلی آیت تو ابھی بعد میں کریں گے، اس کے علاوہ اور جو ایک چیز ہے وہ ہے نسبت زوجیت، یعنی کہ جو پیئرز میں صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو ٹورڈز اینڈ جو صورتیں ہیں، مطلب جز اما تو پورا کا پورا پیئرز میں ہی ہے، اور ان پیئرز کی بات ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں، ہے نا۔ نسبت زوجیت، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہاؤ دے آر پیئرڈ، ان دونوں میں کنیکشن، ربط کیا ہے، نسبت کیا ہے ان دونوں کی۔ تو ایک تو ہے دیکھیے لفظی نسبت، اور وہ کیا ہے کہ دونوں میں، یعنی سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ دونوں میں یہ لفظ آیا ہے فذکر، ٹھیک ہے۔ اب سورہ اعلیٰ میں کیا ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت مفید ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سورہ غاشیہ جب آتی ہے نا، تو سورہ غاشیہ میں بھی ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تو وہاں پہ بھی یہ لفظ فذکر دونوں صورتوں میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی عید اور بقرعید جو ہم کہتے ہیں، اس میں اور جمعہ کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، ٹھیک ہے۔ اب ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کا جو ایک ون آف دا ریزنس بتایا گیا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کے پیچھے جو بھی ریزن ہو، لیکن بظاہر جو بتایا گیا ہے وہ کیا بتایا گیا ہے کہ ان دونوں نمازوں میں، یعنی جو عیدین کی نمازیں ہیں اور جمعے کی نماز میں، دونوں میں خطبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمعہ میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، عیدین میں جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں میں خطبہ تو ہوتا ہے، یعنی تینوں نمازوں میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ، تو ان سب میں خطبہ ہوتا ہے۔ اور خطبے کا مقصد کیا ہے؟ خطبے کا مقصد بتاتے خود تو تذکیر ہی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تذکیر مطلب یاد دہانی اور تعلیم دینا لوگوں کو، اور یہ بیسکلی وہی ہے کہ جو بھی ایمانی حقائق ہیں، ہے نا، جو ہم لوگوں کے جو عقائد ہیں، جو ایمانیات والی جو چیزیں ہیں، ان پہ کیا ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان پہ پردے پڑ جاتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ گرد و غبار آ جاتا ہے، اور ان کو اجاگر کرنے کے لیے خطبہ ہوتا ہے، ان کو اجاگر کرنے کے لیے یہ یاد دہانی، یہ تذکیر جو ہے وہ اس کے لیے ہے کہ اگر ہم لوگ خود بھی اگر دیکھیں تو ایک وہ رہتا ہے نا کہ مہینے میں اگر کسی دن کہیں کوئی بیان ہوا، سال میں پہلے ہوتا تھا، سالانہ ہوتا تھا، جو بھی ہوتا، تو جب وہ سن کے آتے تھے تو ایک دل کی کیفیت الگ ہی ہوتی تھی، ہے نا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ بس ایک وہ ہوتا تھا کہ بس اب سب صحیح ہو جائے گا، اب ہم روز یہ بھی کریں گے، روز تلاوت، نماز، اور یہ روٹین ہوگا، اور اس طرح سے بات کریں گے، اور لایانی نہیں کریں گے، اور غیبت نہیں کریں گے، وہ سب ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ 2-3 دن وہ رہتا ہے، پھر ہفتے بھر تھوڑا اور کم ہوتا ہے، پھر مہینے بعد اور کم ہوتا ہے، اور پھر 2-3 مہینے بعد وہ پھر سے، جس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ آؤٹ آف ٹریک ہونے لگتے ہیں، ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ جو بھی ایمانیات والی جو چیزیں ہیں نا، تو وہ کہیں اندر دب جاتی ہیں، ود ان دا لیئرز وہ چلی جاتی ہیں، تو ان کو واضح کیا جاتا ہے ان خطبات کے ذریعے، اس طرح کی یاد دہانی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ قاف کے اینڈ میں آتا ہے فذکر، مفہوم کے اعتبار سے یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، یعنی یاد دہانی کیجیے ان بنیادی حقائق کی، یعنی وہ معارف جو قرآن نے جن کی توثیق کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ وہ فطرت انسانی میں تو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان کی جو اصل اور جڑ تو موجود ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ
یا سمجھ لیں کہ اس دنیا میں رہ کے جو بھی دنیا کی جو گرد و غبار ہے وہ اس کے اوپر پڑ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے جو ذکر کا ایک وہ ہے نا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے اور اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور اس کو ہٹانے کا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا تھا، یہ کہ اللہ کی یاد جو ہے، یعنی اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس زنگ کو ہٹا دیتا ہے. تو بہرحال یہ ہے ایک مناسبت جو سورہ ان دونوں میں، یعنی کہ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، فذکر کا لفظ، ٹھیک ہے. لفظی طور پر ایک اور مشابہت ہے، اور وہ کیا ہے، اس میں ہے بعد میں آئے گا، ٹورڈز دا اینڈ آئے گا جب بات ہوگی، اور اس میں ہے کہ الذی یصلی نار الکبریٰ، جو جہنم رید ہوگا یعنی کہ نار الکبریٰ کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے بڑی آگ. اور پھر سورہ غاشیہ میں جو آئے عذاب الاکبر، ان علینا حسابہم ایک منٹ، عذاب الاکبر کی بات ہوئی ہے. تو ویسے اگر دیکھیں تو دونوں، یعنی سب سے بڑا عذاب، تو سورہ اعلیٰ میں سب سے بڑی آگ کی بات ہوئی ہے، اور سورہ غاشیہ میں سب سے بڑا عذاب ذکر کیا گیا ہے. اور ویسے اگر دیکھیں تو کبریٰ اور اکبر دونوں اسم تفضیل ہے، ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے، لیکن جو معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے، یعنی سب سے بڑا یا سب سے بڑی، ٹھیک ہے. تو وہی ہے کہ دونوں مضمون ایسے ہیں کہ سورہ اعلیٰ میں ان کا اجمالاً ذکر ہوا ہے، یعنی کہ ایک کنسائز ذکر، پریسائسلی ایک سطحی طور پہ ان کا ذکر ہوا ہے، اور سورہ غاشیہ میں پھر ان کی تفسیر آئی ہے. اور وہ کیا ہے، وہ دو مضمون، ایک ہے جو کہ یہاں پہ مطلب سورہ اعلیٰ میں الذی خلق فسویٰ، ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی ہے سورہ اعلیٰ میں. اور پھر اس کی شرح، اس کی جو تفسیر ہوئی ہے، اس کی تفصیل آئی ہے سورہ غاشیہ میں. کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہیں چیزیں وہ کیا کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ غاشیہ میں ہم کو بتایا ہے، مطلب حکم ہوا ہے کہ ان چیزوں میں دیکھیں، ان چیزوں کی طرف دیکھیں. کیا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بنایا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کہ وہ کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بچھائی گئی ہے. تو الذی خلق فسوا، یہ تو اجمالاً ایک پریسائسلی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ وہ جس نے بنایا ہے، خلق ہے نا، تخلیق کی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا تفصیل جو ہے وہ سورہ غاشیہ میں ہے کہ کن کن چیزوں میں، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو تخلیق کی گئی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیل تھوڑی سی بیان کی ہے کہ ان چیزوں کو کیا نہیں دیکھتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اور یہ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا ہے، اور آسمان کو کیسے بلند کیا ہے، پہاڑوں کو کیسے وہ کیا ہے، زمین کو کیسے بچھایا ہے، ٹھیک. اس کے بعد اس سورہ میں کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ بات آئی ہے نا کہ آخرت جو ہے وہ کیا ہے، بہتر ہے اور سدا رہنے والا ہے. بقا بقی سے، جو باقی جو ہم کہتے ہیں اردو میں، اس سے آیا ہے، ٹھیک ہے. اور سورہ غاشیہ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک یہ بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے، جو جنت میں جو ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کی اور تفصیل سورہ غاشیہ میں بتائی ہے کہ جنت کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے قرۃ اعین، یعنی آنکھ کی جو ٹھنڈک رکھی ہے، اس کا اہتمام کس طرح سے کیا ہے اور کیا کیا، ٹھیک ہے. اب ایک جو ہے زوجیت ہوتی ہے جو کہ ایک دوسرے سے جو سملیرٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک زوجیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمپلیمنٹری، یعنی کہ ایک میں ایک چیز ہے اور دوسرا جو ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے، اور اس کے وائس ورسا، یعنی کہ ایک میں کوئی کمی ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کمی کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو سورہ اعلیٰ میں جو ہے وہ حکمت کا رنگ غالب ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت نہایت بلند حکیمانہ جو ایک مضامین ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں سورہ اعلیٰ میں. اور سورہ غاشیہ میں جو ہے وہ انذار اور تذکیر ہے، یعنی واضح و نصیحت ہے اور خبردار کرنا ہے
یعنی آخرت سے خبردار کرنا اور انذار ہے بیسکلی ڈرانا مطلب یہ کہ خبردار کرنے والا ڈرانا. تو یہ ہے نسبت زوجیت ان دونوں صورتوں میں. اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ آتی ہے اس کی فضیلت. ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سورہ اعلیٰ کی ایک تو سورہ اعلیٰ کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اکثر کافی تو سورہ غاشیہ بھی اسی میں ہی وہ ہو جائے گی شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت یعنی سورہ اعلیٰ سے بہت محبت رکھتے تھے. ٹھیک ہے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سورہ سبح یعنی سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اور فلق و ناس پڑھتے تھے. اور ایک دوسری روایت ہے یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ہے اور اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے اور ایک اور حدیث شریف سے یہ روایت پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت یعنی اس سورہ اعلیٰ کا نام افضل المسبحات رکھا تھا. ٹھیک ہے یعنی کہ سبحہ ہے نا یعنی مسبحات یعنی تسبیح سے جس کا تعلق ہو. ٹھیک ہے افضل المسبحات رکھا تھا اس صورت کا نام. ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو ابھی بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے تو اور ہاں اس کے ساتھ ایک یہ ہے کہ اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن ہو تو دونوں ہی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں ہی پڑھتے تھے. یعنی کہ اگر ایک ہی دن میں دونوں ہو تب بھی یہی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ ایک اور حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حرس رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آخری نماز مغرب کی پڑھی تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھی. ٹھیک ہے تو یہ فضائل ہیں سورہ اعلیٰ کے اور اس میں کچھ جو ہیں وہ سورہ غاشیہ کے بھی آگے ہیں. ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اس کی پہلی آیت پہ اور وہ کیا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ. ٹھیک ہے اب ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ صورتیں قرآن شریف میں ہیں جو مسبحات کہلاتی ہیں یعنی کہ وہ الگ الگ یہ جو سبحہ ہے نا یعنی سین با تسبیح تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس سے شروع ہوئی ہیں یعنی یسبح للہ ما فی السماوات والارض یہ ہے اس طرح سے یا پھر سبح للہ. ٹھیک ہے تو سبحہ جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد یسبحو سے کچھ صورتیں شروع ہوئی ہیں اور یہ سورہ حدید ہے اور اس طرح سے وہ والا جو ایک گروپ ہے پوری صورتوں کا وہ مسبحات وہ ویسے بھی کہلاتا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک صورتیں آئی ہیں جس میں یا تو وہ سبحہ سے شروع ہوئی ہیں یا یسبحو سے شروع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کچھ صورتیں ہیں جو پھر شروع ہوئی ہیں سبحان الذی یعنی سبحان سے اور یہ کیا ہے یہ جو ہوتا ہے سبحان یہ جو ہے یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے تو یہ الگ الگ الفاظ ہیں الگ الگ سمجھ لیجیے ٹینسز ہیں جن سے کہ یہ صورتیں شروع ہوئی ہیں اور ان کو مسبحات کہلاتی ہیں. یہ سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہے نا تو وہ کیا ہے وہ بھی سبحان الذی سبحان سے ہی شروع ہوئی ہے یعنی سبح سین باہا اسی تسبیح سے وہ صورت بھی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے اور سبح جو ہے یہ فعل امر ہے یعنی کہ یہاں پہ حکم کے طور پہ آیا ہے اور وہ کیا ہے کہ تسبیح بیان کریں اور کریں. اب کیا ہے یہ ہے کہ فسبح باسم ربک العظیم. ٹھیک ہے ایک ہے سورہ واقعہ اس کے آخر کی آیت یہ آئی ہے. ٹھیک ہے اب یہ دونوں جو ہیں یعنی کہ جب سورہ واقعہ کی جیسے آخر کی آیت ہے اور جہاں پہ بھی آئی جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں شامل کر لو. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، ہے نا. اور جب یہ آیت آئی یعنی کہ سبح اسم ربک الاعلی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجعلوها فی سجودکم. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو، یعنی اس کو اپنے سجود میں ڈال لو، یعنی اپنے سجدوں کا حصہ بنا لو. تو پھر کیا ہوا کہ سجدے میں پھر ہم کیا کہنے لگے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تو یہ الف ہے، پھر عین پہ سکون ہے، اور پھر لام، اعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ ہے جو کہ سجدوں میں پڑھنے کا حکم ہو گیا پھر. ٹھیک ہے، اب روایات سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہیں جب بھی یہ آیت سنتے تھے، یعنی سبح اسم ربک الاعلی جب سنتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ سبحان ربی الاعلی. اور کچھ جو قرآن کے نسخے ہیں، یعنی کچھ جو مصحف ہیں ان میں اسے آبویسلی آیات کے بیچ میں تو نہیں، لیکن سائیڈ میں مارجنز میں اگر دیکھیں تو ایک سٹار بنا ہوگا یا کچھ نشان لگا کے، نشاندہی کے ساتھ سائیڈ میں مارجن میں لکھا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. کیونکہ یہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کا اس طرح کا معمول تھا کہ وہ جب یہ آیت سنتے تھے تو وہ یہ پڑھا کرتے تھے، یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے. اور یہ جو ہے حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ان لوگوں کا معمول تھا. یعنی کہ جب یہ لوگ یہ آیت سنتے تھے تو یہ سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ کیا علی رضی اللہ عنہ سے بیسکلی یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ جو قرآن ہے، یعنی کہ جو بھی نازل ہوئی ہوئی چیز ہے اس میں آپ زیادتی کر رہے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ کچھ اور چیزیں ایڈ کر رہے ہیں؟ تو پھر اس کے جواب میں علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں، میں اس میں یہ بڑھا نہیں رہا ہوں، بلکہ میں تو وہ کام کر رہا ہوں جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی کہ جو مجھے کہا گیا ہے میں وہ کر رہا ہوں. اور ان ادر ورڈز یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے. واللہ عالم بالصواب. کہ اصل وہ کیا ہے، بہرحال جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں کچھ علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو یہ لوگ جب یہ آیت سنتے تھے تو سبحان ربی الاعلی کہتے تھے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، کہ اس کو اپنے سجود کا حصہ، یعنی سجدوں کا حصہ بنا لو، میں ڈال لو. اور اسی طرح سے فسبح بسم ربک العظیم جب آئی تھی تو پھر اس کے لیے کیا ہوا تھا؟ اجعلوها فی رکوعکم، کہ اپنی رکوع میں ان کو ڈال لو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی بات سبحہ کی. ٹھیک، اب سبحہ جو لفظ آیا ہے تو اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ سبی. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے تو یہ فعل امر ہے، یعنی کہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے. پھر تسبیح جو ہے یہ مصدر ہے. ٹھیک، مصدر بیسیکلی وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی ٹینس نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ نہ وہ پریزنٹ ہے نہ وہ پاسٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مصدر ہے. اور جیسے کہ اس سے پہلے بات ہوئی نا کہ جیسے ایک ناؤن ہوتا ہے، جیسے ایپل ٹری کیا ہے؟ ایک ناؤن ہے. تو ایپل ٹری کا کوئی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پہلے بھی ایپل ٹری تھا، وہ ابھی بھی ایپل ٹری ہے، اور وہ بعد میں بھی ایک پیڑ ہی رہے گا، وہ کچھ اور نہیں بن جائے گا، ہے نا. تو ناؤن جو ہے وہ گرامیٹیکلی مطلب لینگویج کے اعتبار سے وہ زیادہ پاورفل، اسٹرانگ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو وربز ہوتے ہیں وہ اتنے پاورفل اس لیے نہیں کیونکہ وہ جو ہیں وہ ایک ان کے ساتھ تحدید ہوتی ہے، یعنی ایک حد ہوتی ہے، یعنی وہ پاسٹ تھے یا پریزنٹ ہیں یا فیوچر ہیں. یعنی کہ جو چیز ابھی ہم کر رہے ہیں، ابھی جیسے ہم جو بھی ہے، ہماری یہ کلاس ہو رہی ہے نا، تو یہ ایک پریزنٹ چیز ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے پہلے بھی ہم اسی طرح سے بیٹھ کے کلاس کر رہے تھے یا 2 گھنٹے بعد بھی وہ کریں گے. تو اس لینگویج کے اعتبار سے وربز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں. تو بہرحال تسبیح جو ہے یہ مصدر ہے، یعنی کہ یہ ایک انفینیٹیو ہے ناؤن. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ یہ آتا ہے ورڈ سباح سے، سین با ہا. ٹھیک ہے،
سین با ہا، اور اصل میں جو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تیرنا، تیرنے کے معنی میں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھوڑا سا غور سے سننے والی بات ہے کہ یہ تیرنے سے اور پھر یہ تسبیح کہاں سے آ گیا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وہ والا تیرنا ہوتا ہے جو کہ جس کو کہتا جاتا ہے نا کہ ایک وہ تیرنا ہوتا ہے جس میں ہاتھ پیر چلا کے تیرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ والی سوئمنگ ہوتی ہے۔ پھر ایک وہ ہوتی ہے جس میں کوئی بھی ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ ایک پرفیکٹ بیلنس ایسا ہوتا ہے کہ صرف آدمی فلوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یا نہ وہ پانی کے اندر ہوتا ہے اور نہ وہ پانی کے بالکل اوپر ہوتا ہے، اٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک بالکل بیلنسڈ ایک لیول ہوتا ہے جس پہ وہ فلوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سباح جو ہے وہ اس تیرنے کو کہا جاتا ہے جب کوئی شخص جو ہے وہ بالکل فلوٹ کر رہا ہے سرفیس پہ۔ اب اس میں جو چیز دھیان رکھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ وہ بیلنس جو ہے وہ کسی بھی طرح سے بگڑنا نہیں چاہیے، یعنی کہ جس بھی لیول پہ وہ انسان ہے ابھی، ٹھیک ہے، پانی کے اس سرفیس پہ، اگر وہ اس سے تھوڑا سا بھی نیچے جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ غرق ہونے والی وہ ہو جائے گی، اور اگر اس لیول سے تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا تو پھر وہ پانی سے جو اس کا کانٹیکٹ ہے وہ تو ختم ہی ہو جائے گا، ہے نا، تو وہ جو تیرنے والی جو کیفیت ہے اس سے وہ باہر نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو ایک پرفیکٹ لیول، ایک آپٹیمم لیول جو ایک مینٹین کرنا ہے وہ ہے سباح، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں وہ ایک جو پرفیکٹ لیول جو ہے نا وہ اٹین کرنا ہے، یعنی کہ وہ مقصود ہے اس تسبیح سے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کوئی بھی ایسی چیز ایسوسیٹ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کا نقص، کسی طرح کی کمی نہ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، اور نہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح بیان کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو شان ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے شان جو حق بنتا ہے ان کو وہ پورا جو ہم دیتے ہیں وہ ہوتی ہے تسبیح، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی امپرفیکشن نہیں ہونا چاہیے اس میں، تو وہ ہوتی ہے تسبیح، ٹھیک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو چیز یہاں پہ ہے، یہاں پہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ با نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے یا اس کے علاوہ قرآن شریف میں اکثر جگہ جب بھی آتا ہے تسبیح کی بات ہوتی ہے تو کیا آتا ہے؟ ساتھ میں با آتا ہے، فسبح بحمد ربک، ہے نا، ٹھیک ہے، تو با آتا ہے ہر جگہ۔ اب اور جگہ تو با آتا ہے، ہر جگہ نہیں، موسٹلی جگہ پہ آیا ہے، یہاں پہ نہیں آیا ہے۔ تو جب با نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور جب با ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ دیکھیے سورہ اعلیٰ کی ویسے تفسیر دیکھیں تو واقعی بہت زیادہ تفصیل سے ہے، تو اس وجہ سے یہ کہ ابھی پہلی آیت بھی انشاءاللہ اللہ کرے کہ آج ہو جائے تو اس کی ہی کافی تفصیل آتی ہے۔ تو بہرحال با جب ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فسبح بحمد ربک، فار ایگزامپل، ہے نا۔ تو کیا ہے کہ جب با ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کم و بیش اس سے مراد جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ اسماء الحسنہ ہے نا، 99 نام ہے نا، تو اس میں سے کوئی بھی نام ہے اس کو ذکر کرو اور اس کی حقیقت کے ساتھ، یعنی کہ اس کا جو صفت وہ بیان کر رہا ہے وہ ذہن نشین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جب با نہیں ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ ہے کہ اپنے رب کا نام ذکر کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ صرف زبان سے ذکر کرنے کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ اس کی حقیقت، تو صرف زبان سے ذکر نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت دل میں اترنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک بیسیکلی جو توحید والی جو چیز ہے نا، وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل میں وہ اترنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں اور جو بھی ان کی صفات ہیں نا، وہ صفات ان کا جس کو کہا جاتا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ
ظاہر ہونی چاہیے ہمارے اندر، وہ چیز اس کا احساس ہونا چاہیے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو جب با نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ ظاہری طور پہ نہیں بلکہ دل میں اس کی گہرائی اترنی چاہیے اور اس کی گہرائی موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ جب با کے ساتھ ہے تو وہ ذکر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب با نہیں ہے تو کیا ہے کہ اصل میں ود ان آور ہارٹس، مطلب یہ کہ دل کے اندر بلکہ ذہن میں، دماغ میں، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ چیز ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے اس سچویشن میں یا اس کانورسیشن میں نہ ڈالیں، یا اس طرح کی بات ہمارے ذہن میں، ہماری زبان پہ کیا ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آنی چاہیے، اور نہ ہم اس چیز کا حصہ ہونے چاہیے جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک شان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اعلیٰ مقام ہے، وہاں پہ کسی بھی طرح سے اس کو کم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ اس وجہ سے یہاں پہ ہم وہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل اسپیشلی کیا ہے، آج کل کیا، خیر پہلے بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی ہے نا، اللہ کے جو بھی رسول گزرے ہیں، قرآن شریف کے اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کیا وہ رہے ہیں کہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، اور آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جو بھی جو کر رہا ہے وہ تو وہ کرے، لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں کسی بھی طرح سے وہ چیز نہ آنی چاہیے، اور نہ ہم اس چیز کا حصہ بنیں. یعنی وہ کانورسیشنز ہیں یا وہ اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے نا، تو کیا ہے کہ اس چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. ٹھیک ہے، اس چیز کا حصہ بننے کی کسی بھی طرح سے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز یہاں پہ ذکر کر دیں، اور وہ کیا ہے کہ آج کل چاہے وہ کارٹونز ہوں، آج کل کیا پہلے بھی ہوتا تھا اور اب بھی، اور خاص طور پہ جو ویسے ہم کو دیکھیں اب موویز اور اس کا اتنا تو نہیں پتہ ہے، لیکن بہرحال جو انگلش موویز اور وہ ہوتی ہیں اس میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہیومن بینگز، مطلب انسان جو ہے وہ اس کے پاس سپر پاورز ہیں، چاہے وہ سپر ہیرو کا کانسیپٹ ہو، وہ اسپائڈر مین، سپر مین، بیٹ مین، شکتیمان، مطلب الگ الگ وہ، لیکن ایک سپر ہیرو کے جو کانسیپٹس آتے ہیں وہ ہیں، تو وہ ایکچولی کیا وہ ہیں، وہ سائیکولوجیکلی وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں، یا ذہن میں ایک سب کانشیسلی ایک چیز جاتی ہے. اور دیکھیں، ایک ہوتے ہیں بڑے لوگ، ہم جیسے لوگ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خیر سب کی حفاظت کریں، لیکن بہرحال بڑے ہونے کے بعد نا ایک آپ لوگوں کے ہم لوگوں کے کانسیپٹس بلڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو سپر ہیروز، جو سپر ہیومن بینگز ہیں، تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بڑے لوگ نہیں دیکھتے ہیں. یہ سب سے زیادہ جو فیسینیشن ہوتا ہے یہ کن کو ہوتا ہے، یہ بچوں کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور سب کانشیسلی کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کے ذہن میں ایک یہ چیز بیٹھتی ہے، اور بلکہ یہ بٹھائی جا رہی ہے کہ جو انسان ہے نا، ہم سب لوگ تو ان سے اوپر کوئی ہے، اور وہ کون ہے، وہ سپر ہیرو، وہ سپر مین، وہ بیٹ مین، وہ اسپائڈر مین، وہ جو بھی ہیں، وہ شکتی مین، یہ سارے جو ہیں تو یہ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور ہم لوگوں کے بیچ میں، یعنی کہ ایک بیسکلی وہ جو کانسیپٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کا اور توحید کا جو کانسیپٹ ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اس میں خرابی آنے لگتی ہے، اور بچے ان چیزوں کو ذہن میں لے کے پھر بڑے ہوتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں سے بچا جائے، اور وہ ہے تو وہ بھی ایک بہت دنوں سے خیر ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی کچھ وہ کیا جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے. لیکن بات یہ ہے کہ جن بچوں کے ذہن میں وہ چیزیں آ چکی ہیں، تو بات وہی ہے کہ دیکھیں بچوں کی بھی ایک تربیت، ایک برین واشنگ موسٹلی کنسسٹنٹلی، یعنی ایک ریگولر بیسس پہ وہ ہونا بھی بہت ضروری ہے نا. اور یہ کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے ذہن میں جا رہی ہیں، ہم جتنا بھی بچیں اور جتنا بھی بچانا چاہیں، بہرحال ہر طرح سے 100% مکمل طریقے سے تو نہیں بچا سکتے. تو یہ کانسیپٹس ان لوگوں کے ذہن میں آ بھی رہے ہیں نا، تو اس کو نگیٹ کرنا، اس کو نلیفائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک وہ جو ہے نا کہ ان لوگوں کے ذہن میں توحید کا کانسیپٹ کلیئر کٹ دلانا اور بٹھانا
بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں وہ ذہنشین ہو جائے، یعنی کہ ان لوگوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب چیزوں سے اوپر ہیں، اینڈ دیر از نو بڈی ہو از لائک اے سپر ہیومن بینگ، یا وہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں۔ اور یہ کہ جو اللہ کے نبی اور رسول علیہم السلام جو گزرے ہیں تو ان کے پاس بھی جو بظاہر جو میریکلز اور وہ تھے وہ کیا تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دین تھے، اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے ہی اذن سے وہ چیزیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال، اور یہ کہ وہ سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ جو بھی ابرص، جو بھی بیمار تھے یا کوڑ رہے اور وہ تھے تو ان کو شفا ہوتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بی اذنی، یعنی میرے اذن سے، ٹھیک۔ اسی طرح سے کہ ایک مٹی کا جو پرندہ تھا اس میں جان آ جاتی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ایک میریکل دیا تھا ہے نا، وہ معجزہ تھا ان کا، اور وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے، بی اذنی، یعنی میرا اذن ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اذن جو ہے وہ اللہ کا ہوتا تھا، ٹھیک۔ اور اسی طرح سے مردے کو زندہ کرنے والا جو ایک معجزہ، ایک جو میریکل تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ بھی اس کے ساتھ بھی کیا تھا، بی اذنی، یعنی کہ میرے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تم کر پاتے تھے میرے اذن سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بہت فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے، اور یہ بچوں کے اندر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ پہلے بھی بہت ضروری تھا، لیکن یہ کہ پہلے جو بھی وہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی ہم سب لوگوں کے لیے وہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ بڑے ہو گئے ہوں، بڑے ہو چکے ہوں، یا اور اسپیشلی چھوٹے جو ہیں ان کے لیے، تو کیونکہ پھر ذہن اسی چیز پہ پھر بلڈ اپ ہوگا، اسی چیز پہ پھر بڑھے گا۔ بہرحال تو سبح اسم، اچھا ہاں، اب آ گیا اسم، ٹھیک ہے۔ سبح اسم، اسم جو ہے نا، یہ لفظ اسم کیا ہے، نام کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بسم اللہ، تو وہ کیا ہے، بی اسم اللہ ہی ہے نا، اسم نام، شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے، تو اسم کا مطلب ہے نام، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں، ہے نا، بس یہ ہے کہ ہم اس کی تسبیح بیان کریں، اور وہ جو بھی نام ہے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہے ان میں سے جو بھی نام ہم چن لیں، اور کئی وہ بھی ہوتے ہیں نا، کئی وظائف بھی ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فلاں نام اتنی بار پڑھیں، یا جو بھی ہے، بہرحال واللہ عالم۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں، جو 99 اسماء الحسنہ ہیں، تو اس میں سے ہم جو بھی نام پڑھیں، جو بھی ورد کریں، جو بھی پڑھیں، تو اس میں جو اس کی حقیقت ہے نا وہ مانگیں، اور اس کو مستحضر کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ اس کو اپنے اندر حاضر کرنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ مقصد بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہے نا، تو ہمارے عقائد میں، ہمارے ذہن میں، ہماری زبانوں پہ کوئی بھی ایسے الفاظ نہ آئے، اور نہ ذہن میں، نہ دل دماغ میں ایسا کوئی خیال آئے جو کہ اس چیز کے کو کانٹرڈکٹ کرے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم اس چیز کا شائبہ بھی لائیں کہ ہاں یہ جو صفت ہے یہ کسی اور میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، سبح اسم ربک، اب یہ کیا ہے کہ نام لے کس کا، اپنے رب کا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ نہیں لائے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا وہ جو ذاتی نام ہے وہ نہیں لے کے آئے ہیں، بلکہ کیا فرمایا، ربک، سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے، ربی کا۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ اللہ نہیں مینشن کیا ہے، بلکہ رب کیا ہے۔ رب کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رب جو ہے اس کی تفسیر یا تفصیل اگر چاہیے تو سورہ فاتحہ کی جو ہم لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں پہ بہت تفصیل سے اس کا ذکر ہو چکا ہے نا۔ تو یہ کہ وہ بار بار جس کو کہتے ہیں کہ اس کی ریپیٹیشن نہ ہو، تو اس وجہ سے وہ ہم ابھی بہت تفصیل اس کی اب بیان نہیں کر رہے ہیں، لیکن پریسائسلی ایک بات یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے نا، تو وہ جو ایک رشتہ، جو ایک تعلق جو اللہ سے ہم لوگوں کا ہے، جو اگر وہ کسی ایک لفظ میں
وہ آ جاتا ہے تو وہ رب میں ہے، کہ رب جو ہے وہ ہے جو کہ جس نے جس کو کہتے ہیں کہ جو عطا کرتا ہے، جس کی اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ملکیت جو رکھتا ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ملکیت کے ساتھ ساتھ جو مالکیت ہے، یعنی وہ مالک بھی ہے اور اس کی ملک بھی ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس رب میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ایک لفظ رب ہے، تو یہ ہمارا وہ ریلیشن شپ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہ ایک بندگی والا ہے، یعنی رب ہے تو اس کا دوسرے اینڈ پہ، یعنی اس ریلیشن شپ، کسی بھی ریلیشن شپ میں دو اینڈز ہوتے ہیں نا، جیسے اگر ماں باپ ہیں تو دوسری طرف کیا ہے، پھر بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی آپ ریلیشن شپ لیں تو ریلیشن شپ میں پھر دو طرف ہوتے ہیں نا، دو سائڈز۔ تو جب رب بات ایک طرف ہے تو پھر دوسری طرف کیا ہے، عبد ہے نا، اور ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ بہرحال اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، تو عبدیت والا جو ریلیشن شپ ہے وہ بیسٹ جو ڈسکرائب ہوتا ہے وہ رب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر صرف مثال کے طور پہ اگر ہم لے لیں خالق، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس نے تخلیق کی، بنانے سے ہی وہ آتا ہے نا، تو اگر ہم یہ نام لے لیں اللہ تعالیٰ کا، تو اس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک کمپلیٹ ریلیشن شپ جو ہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں پتہ چلتی ہیں، کیونکہ اب جیسے کوئی بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے نا، تو وہ بھی جو بھی ہے میز کرسی اس نے بنائی نا اس نے بھی، لیکن وہ میز کرسی بنا کے کیا وہ اس کا خیال رکھتا ہے؟ کیا وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ کیا وہ اس میز کرسی کو نعمتیں عطا کرتا ہے؟ یا پھر وہ یہ کہ آخر تک اس کا خیال رکھتا ہے، یا اس کو اس کی ہدایت کا خیال رکھتا ہے؟ یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر صرف خالق لیں تو خالق کی دوسرے اینڈ پہ کیا ہے، مخلوق ہے نا، لیکن صرف خالق اور مخلوق سے یہ ریلیشن شپ کمپلیٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ مکمل طریقے سے وہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے، جو کہ رب اور عبد کی جو ریلیشن شپ ہے وہ جتنی خوبصورتی سے ہماری اور اللہ تعالیٰ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بیان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس وجہ سے وجہ تو اللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بظاہر جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سبح اسم ربک جو آیا ہے نا رب، تو وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے جو ایک ریلیشن شپ ہے، جو تعلق ہے، وہ سب سے بہترین اگر بیان ہوتا ہے تو وہ اس رب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک کانسٹنٹ ریلیشن شپ ہے ہم لوگوں کی، یعنی یہ ہر وقت رہتی ہے، چاہے ہم سو رہے ہوں، چاہے ہم جاگ رہے ہوں، چاہے ہم نافرمانی کر رہے ہوں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اور چاہے ہم فرمانبرداری میں ہوں اپنے رب کی، ٹھیک ہے۔ اور اکثر جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، یا پھر ان کے اندر اتنی جسارت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ کچھ کہیں، یا پھر نافرمانی کریں، یا دلیر ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے خلاف نعوذ باللہ، تو ان کے اندر یہ جو ایک عبدیت والی جو کیفیت ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانے نا تو پھر ہماری یہ جسارت ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمت ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم اس رب کی نافرمانی کریں، ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو رب جو ایک یہی نام اور اسی کی عظمت اور اسی کی جو محبت ہے اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو پھر جو ہمارا جو تعلق ہے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، وہ صحیح ہو جائے گا، وہ درست ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، اعلیٰ کی بات آئی، یعنی کہ اعلیٰ کیا ہے، اور اعلیٰ کا مطلب ویسے اگر دیکھیں تو بلند، ٹھیک ہے، جو ہائٹ جو ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے بلند بیسیکلی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اعلیٰ اگر اعلیٰ نہیں بھی آتا تب بھی کیا تھا، یہ جو بات ہے یہ تو مکمل ہو جاتی ہے نا، کہ سبح اسم ربک، ٹھیک ہے، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، ٹھیک ہے۔ تو بات ہو گئی، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ آیا ہے اعلیٰ۔ اب ایک جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے اگر یاد ہو تو سورہ طارق میں بات ہو رہی تھی اونچائی کی، اور یہ کہ بہت اوپر کوئی چیز ہے اس کی بات ہو رہی تھی نا، النجم الثاقب، اس کی بات ہوئی تھی نا،
کہ بہت اونچی ہے اور جو بھی ہے ایک اونچائی، اور وہ والی اونچائی جہاں تک انسان کی یعنی ہم لوگوں کی رسائی ہو بھی نہیں سکتی اور نہ ہم سوچ سکتے، ہمارے ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جتنی اونچائی پہ یہ نجم الثاقب، یہ جو طارق، یہ جو ان سب کی باتیں ہوئی تھی یہ تھی، ہے نا. لیکن یہاں پہ اعلیٰ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارا ذہن اس طرف لے کے گئے ہیں، یعنی اس طرف بتایا ہے کہ اس جو اونچی جو چیز ہے نا، بلند سے بلند جو چیز ہے نا، اس سے بھی بلند ترین جو ایک چیز ہے وہ کیا ہے، وہ تمہارا رب ہے. رب نہیں، چیز نہیں، ایک ہستی کون ہے، اور وہ جو ہے وہ تمہارا رب ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سورہ طارق میں ہی یہ بات ہوئی تھی نا، وَأَكِيدُ كَيْدًا، ہے نا، کہ وہ بیسکلی جو بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک جو بھی ہے وہ کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، ہے نا. انہم یکیدون کیدا، ہے نا. اور اس کے بعد پھر اللہ نے کیا فرمایا تھا، وَأَكِيدُ كَيْدًا. ٹھیک ہے. ان کی جو پلاننگ تھی وہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ، اور وہ کیا تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے نا. تو وہ اس کے خلاف وہ سازش کر رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَكِيدُ كَيْدًا. تو بات یہی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ کا رب کیا ہے، وہ اعلیٰ ہے، یعنی ہر چیز سے اوپر، بلند اور بالا تر جو ہے وہ آپ کا رب ہے، چاہے وہ قید میں ہو، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو. بہرحال کیا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو سب سے اوپر ہے وہ کیا ہے، آپ کا رب ہے. ٹھیک. اور یہ کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اعلیٰ والی جو بات آئی نا، تو اس میں ایک جو چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا رب جو ہے یہ بلند ترین. ٹھیک. اور جو اعلیٰ بلند ترین جو ہے وہ آپ کا رب ہے، اور اسی کی بات یہاں پہ ہوئی ہے. اب اس کے بعد جو آگے کی جو آیات ہیں یہ 3 ایک ساتھ ہیں، تو ان کی آج تو وہ شروع نہیں ہو پائے گی، کیونکہ یہ پھر تینوں ایک ساتھ ہی کریں گے. اور وہ کیا ہے، اس کا پڑھ کے ترجمہ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک کیا. ٹھیک ہے. فسوا، یا یہ آسمان کے لیے بھی یہ لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے اور جگہ پہ بھی، ہے نا. اور سوا بیسکلی تسویہ کرنا، برابر کرنا، یا پھر ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے. اور خلقہ تو ویسے بھی ہے، جو ہم لوگوں نے ویسے بھی پتا ہے کہ پیدا کرنا. ٹھیک ہے. بنانا، تخلیق کرنا. والذی قدر فہدی، اور جس نے مقدر فرما کر راہ دکھائی. ٹھیک ہے. قدر یعنی کہ ٹھیک اندازے سے ہر چیز کی ہے. اور کیا ہے، فہدی، راہ دکھائی یعنی ہدایت، یہاں پہ اس کا ذکر ہے. والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ اگایا. ٹھیک ہے. اخرجہ، یہ خرجہ سے یعنی خرجہ نکلنا ہوتا ہے، اور اخرجہ جب آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، نکالنا. ٹھیک ہے. خرجہ نکلنا، اور اخرجہ یہ فعل متعدی ہوا یعنی نکالنا. تو اس نے کیا نکالا، اس نے چارہ نکالا یا چارہ اگایا. فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کیا، فجعلہ، جعلہ ہوتا ہے بنا دینا. ٹھیک. تو اس کو پھر کیا بنا دیا، کوڑا کرکٹ. یعنی کہ جو سوکھی ہوئی جو گھاس اور وہ ہوتی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اب اعلیٰ جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، علوًا سے ہے بلند ہونا. سوا جو ہے وہ کیا ہے، تسویہ، برابر کرنا. ٹھیک ہے. اور مرعا جو ہے وہ کیا ہے، چارہ گاہ. اور غصہ کیا ہوتا ہے، اصل میں جو سیلاب کا جو کوڑا اور جھاگ جو ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور غصہ جو ہے وہ سوکھے ہوئے جو پتے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ بیسکلی جو بالکل خراب بیکار جو چیز ہوتی ہیں
اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ ہم لوگوں نے سورہ فیل اگر یاد ہو تو سورہ فیل کے آخر کی جو آیت ہے نا فجعلہم کعصف مأکول ہے نا، تو وہاں پہ بھی جو آیا تھا تو وہ اس سے بھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ لیٹر سٹیج تھی کہ وہ والا چارہ تھا یا وہ والی سوکھی ہوئی گھاس تھی جو کہ ایک جانور کے منہ سے نکلی ہوئی یعنی گری ہوئی ہو، ٹوٹ کے جو گر چکی ہو، یعنی کہ اس کو تو وہ جانور کھانا بھی پھر دوبارہ پسند نہیں کریں گے، ہے نا. تو بہرحال یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی کہ سورۃ طارق میں امہلہم رویدہ والی جو تھی، تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جو جس طرف اشارہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تخلیق کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں، مقدر کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، ہے نا. تو تدریجاً رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا. تو بس خیر آج کے لیے اتنا ہی یہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ آیتیں انشاءاللہ یہ 4 آیتیں پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہی کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کہ کوشش کریں گے کہ یہ جلدی ہی کمپلیٹ ہو جائے، تو تھرسڈے کو یعنی پرسوں والے سیشن میں بھی یا تو ہاں ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو قصہ جو چل رہا ہے تو دیکھتے ہیں، کیونکہ بس ہمارا ارادہ یہ تھا کہ گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں یہاں پہ جولائی سے شروع ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے کم سے کم سورہ اعلیٰ کی تفسیر مکمل ہو جائے. تو اگر یہ کہ 2 سیشنز میں ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو جتنے بھی بیچ کے جو تھرسڈے کے سیشنز آئیں گے اس میں پھر یہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.